کی صبح کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ تلاوت کرتے تھے، یہ سنت ہے، اور ایسی سنت پر آپ کو عمل کرنے والے امام، قاری اور مولوی وہ آپ کو مسجد اہل حدیث میں ہی نظر آئیں گے، اور لوگوں کے ہاں ایسی سنتوں کا علم بھی نہیں ہے اور وہ پابندی بھی نہیں کرتے۔ مغرب کی نماز میں ضروری نہیں ہے کہ انا اعطینا اور والعصر اور قل هو اللہ جیسی صورتیں پڑھی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی صورتیں بھی پڑھ لیتے تھے، یعنی پہلی رکعت میں 18 آیتیں، دوسری میں 14 اور 15 آیتیں مغرب کی نماز میں پڑھ لیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز کے بعد یا اذان کے بعد اتنا وقفہ ضرور ہوتا تھا کہ 2 نفل پڑھے جا سکے۔ باقی مسجدوں میں آپ دیکھ رہے ہیں مغرب کی اذان ختم ہوئی اور نماز شروع ہو گئی، 2 منٹ کا وقفہ نہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں، ان کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، نا واقف ہیں۔ اب یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن نماز صبح کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے، پوری سورت پڑھ دیتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ الدہر پڑھتے تھے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نماز، جمعہ والی نماز اور عیدین والی نماز میں اور سنتوں میں کون کون سی صورتیں اللہ کے رسول پڑھتے تھے، یہ سارا نقشہ حدیثوں میں درج کر دیا ہے، صحابہ نے بتا دیا ہے کہ یہ عمل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر ہمیں ان سنتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمارے دعوت اسلامی والے بھائی میٹھی میٹھی سنتیں وہ بھی بڑا تذکرہ کرتے ہیں، مگر اس طرح کی سنتوں سے وہ واقف نہیں ہیں۔ اسی طرح سے تبلیغی جماعت والے ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی طریقے میں کامیابی کا یقین پیدا ہو جائے، ان کے ہاں بھی ایسے طریقوں کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک الفاظ ہیں جن کا روپ ڈال کر وہ لوگوں کو گرویدہ کر کے اپنی طرف اپنے گروپ میں شامل کرنے کے لیے یہ کنڈی رکھی ہوئی ہے، ایک حربہ ٹول ہے، حقیقی سنتوں سے واقفیت علماء نہیں کرواتے۔ اب اس پوری صورت میں 2-3 آیتیں آپ ترجمے سے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا ہے، یعنی اس کو پیدا کیا ہے۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی پیدائش کو اللہ نے مٹی سے شروع کیا ہے، یعنی ہر انسان کی پیچھے ابتدا کیا ہے؟ مٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا کہ مختلف قسم کی مٹی اکٹھی کرو، ہو گئی، پھر کہا اس کا گارا بناؤ، گارا بن گیا، پھر کہا اس کو کچھ دن پڑا رہنے دو، پھر اس میں بدبو اور تعفن پیدا ہو گیا، پھر اس مٹی سے اللہ نے انسان کو بنایا اور اس میں روح ڈال دی۔ تو ہر چیز کو اللہ نے بڑا عمدہ ماڈل دیا ہے، بڑی عمدہ شکل دی ہے۔ ایک درخت کھڑا ہو، خدا جانتا ہے اتنا حسن ہے اس میں جس کی حد نہیں ہے۔ یہ حسن آپ کو تمیز دینے کے لیے آپ کوئٹہ کی طرف جائیں تو خشک پہاڑ، آپ ناران کاغان کی طرف جائیں تو سبزہ ہی سبزہ ہے، ویو ہی ویو ہے۔ تو یہ انسان کو بھلا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے جہاں درخت ہو، جہاں پانی ہو، چشمے گر رہے ہو، پانی ابل رہا ہو۔ تو اللہ نے ہر چیز کو بہت خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آسمان کو دیکھ لیں، کبھی پلستر نہیں گرا، کوئی سائڈ اس کی جھک نہیں گئی ہے۔ اسی طرح سے شیر کا ماڈل، بلی کا ماڈل، اور کوے کا ماڈل، کبوتر کا ماڈل، بلبل کا ماڈل، کوئل کا ماڈل، ہر چیز اللہ نے عمدگی کے ساتھ پیدا کی ہے۔ انسان کی بیس اور ابتدا اللہ نے مٹی سے بنائی ہے۔ اور آگے فرمایا
ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ نے انسان کی نسل مٹی کے خلاصے سے بنانے کے بعد آگے جو سلسلہ بنایا ہے وہ ہے حقیر پانی، گندا بدبودار لیس دار ٹپکنے والا پانی، منی کا قطرہ۔ پھر فرمایا ثم سواہ، پھر ہم نے انسان کو درست کیا۔ کیسے درست ہے؟ اگر ایک آدمی کا قد 6 فٹ ہے تو اسی حساب سے اس کی انگلیاں، اس کی ہتھیلی اور اس کی جو بازو ہیں وہ بھی اسی حساب سے۔ اگر بندہ 5 فٹ 3 انچ اور 2 انچ سائز کا ہے تو اس کے ٹانگے اور اس کی انگلیاں اور اس کی ہتھیلی اور اس کے بازو اور کندھے بھی اسی سائز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ یہ کان بڑا ہو جائے اور یہ کان جتنا ہے اتنا ہی رہے 3.5 انچ اور 3 انچ سائز میں، ایسا اللہ نے نہیں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم سواہ، ہم نے انسان کی ہر چیز کو درست بنایا ہے، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی ہے، یعنی انسان کو زندہ کیا ہے روح ڈال کر۔ تو انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح، 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی اور دل بنایا ہے۔ قَلِيلًا مَا تَشَكَّرُونَ، تم شکر بہت کم ہی ادا کرتے ہو، شکر بہت کم ہی ادا کرتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں وہ جگر خراب ہو جائے، جگر میں پھوڑا ہو جائے، جگر کے ساتھ ایک تھیلی پیدا ہو جائے پانی کی، کسی کے گردے کام کرنا چھوڑ دیں، کسی کے پھیپھڑے کا کچھ حصہ گلنے لگ جائے، تو میرے بھائیوں آپ دیکھ لیں کہ ٹیسٹوں پر، MIR پر، میڈیسن اور آپریشن پر کتنے خرچے ہو جاتے ہیں، آدمی کا گھر بک جاتا ہے، مقروض ہو جاتے ہیں پیچھے اولاد والے۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے اور یہ تمام چیزیں دی ہیں، دیکھنے والا بنایا ہے، اندھا نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے کان دیے ہیں، بہرا نہیں بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اور آرگنز پورے دیے ہیں، کسی میں کوئی کمی نہیں ہے، صحت کے ساتھ سوتا اور اٹھتا ہے، تو شکر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی بندگی شعور کے ساتھ کہ یہ میرے اوپر میرے مالک کا احسان ہے اور اس کے احسان کے نتیجے میں مجھے اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، نہ تو اس کو بوجھ سمجھا جائے، نہ اس کو چٹی سمجھا جائے، نہ اس کو وقت کا ضیاع سمجھا جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ میرے مالک کا مجھ پر احسان ہے، اس کے شکریہ کے طور پر مجھے اللہ کا ذکر اور اس کی بندگی انجام دینی ہے، اور خوشی کے ساتھ انجام دینی ہے، اور زیادہ مقدار میں انجام دینی ہے۔ سنتیں پوری، نفل پورے، وتر پورے، دعائیں پورے، اذکار پورے، نماز تحمل اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے، بھگتان نہ کی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کی نماز ایسے ہے کہ عصر کا ٹائم ہو جائے تو وہ سورج کی طرف اور گھڑی کی طرف دیکھتا رہتا ہے، جب سورج پیلا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے اچھا یار پڑھ لیتے ہیں، نماز کوئی جا رہی ہے، یہ تو ساری زندگی کا کام ہے۔ پھر جب اور پیلا ہو جاتا ہے پھر وہ اٹھتا ہے، کچا پکا وضو کرتا ہے، فرمایا کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے اور سلام دے مار اور 4.5 کر کے سلام پھیر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ تو اول وقت میں نماز پڑھنی ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، ہمت کر کے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے شکریہ کے احساس کے تحت پڑھنی ہے کہ یہ میرے مالک کا میں نے حق ادا کرنا ہے، اگرچہ کر نہیں سکتا شکریہ کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد جو اذکار کرتے ان میں سے ایک ذکر یہ تھا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بڑی مسجدوں میں نے نماز پڑھ کے دیکھا ہے، بریلوی مسجد میں، دیوبندیوں کی مسجد میں، میں نے سمجھا کہ یہ عالم ہے، یہ سلجھا ہوا ہے، مگر اس کو بھی کان لگا ہوا تھا۔ گنا کانا ہوتا ہے نا، گنا کانا ہوتا ہے، آپ دیکھیں جو رس نکالتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں۔ میں نے وہ دیکھا کیا کہ سلام پھیرا مولوی نے، ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ بھائی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ خواجہ معصوم علی شاہ نے کہا ہے کہ یہ دعا یا قرآن کی یہ آیت پڑھو تو سر میں کبھی درد نہیں ہوگا، رگ نہیں پھٹے گی، نگاہ کبھی کمزور نہیں ہوگی۔
بھائی تم کہتے ہو اللہ کے نبی کے طریقے میں کامیابی کا یقین پیدا ہو جائے، میٹھی میٹھی سنتیں، اب یہ سنت کس مولوی کی ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی ہے۔ بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا ہے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے سلام پھیر دی، جو کام کرنے کے ہیں وہ غائب ہے۔ کل ایک نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے، سلام پھیرنے کے بعد توتلا والی مسجد میں جنازہ پڑھنے گئے تھے، توتلا والی مسجد میں مولوی نے سلام پھیرا، لا الہ، پوری مسجد الا اللہ کا زور لگا رہی تھی۔ حالانکہ سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول سلام پھیرتے تو کہتے اللہ اکبر اونچی آواز سے، پھر 3 دفعہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اذکار شروع کرتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ اللہ تو مجھے میری سپورٹ کر، اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر زیادہ کروں، تیرا شکر زیادہ کروں، اور میں جب عبادت کروں تو حسن اور عمدگی والی عبادت کروں، تیزی نہ ہو، جلد بازی نہ ہو، بھگتان نہ ہو، ایسے محسوس نہ ہو کہ جیسے بار فائرنگ ہو رہی تھی اور اس کو جلدی پڑ گئی ہے، یہ محسوس نہ ہو، بڑی تسلی سے، بڑے اطمینان سے مالک کے سامنے کھڑا ہے، شہنشاہ کائنات کی عدالت میں کھڑا ہے، اس کے احسانات اتنے ہیں کہ گن نہیں سکتے ہیں، تو اس رب کے ساتھ جو میرا رویہ ہے وہ ایسے ہے جیسے عام بندے کے ساتھ میرا رویہ، اٹھو کرسی خالی کرو، کرسی خالی، یہ عام بندوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ رویہ اور انداز کا ہونا چاہیے، وہ بھاری ہستی ہے، وہ محسن ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ شہنشاہ کائنات ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ مالک الناس ہے، رب الناس ہے، میں اس کی عدالت میں کھڑا ہوں۔ تو اس تصور کے ساتھ، اتنے وزن کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ اللہ کی بندگی کرے، اور اللہ کی بندگی اس طرح سے کرے کہ خود اس کا دل اطمینان پکڑ لے کہ یار واقعی میں نے اللہ کی بندگی کی ہے۔ چٹی نہ ہو، جلد بازی نہ ہو، تیزی نہ ہو، اجلت نہ ہو، پھینکنے اور اتارنے والی، جان چھڑانے والی کوئی بات نظر نہ آئے، سجدے لمبے کرے، رکوع لمبے کرے، دعائیں زیادہ سے زیادہ پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دعا کافی نہیں ہے، اللہم باعد بینی، اور بھی اس کے ساتھ دعائیں موجود ہیں، کبھی ساری 3 پڑھ لی جائیں، کبھی ٹائم ہو تو 1-2 پڑھ لی جائیں، کم وقت ہو تو 1 پر بھی گزارا کر لیا جائے، زیادہ وقت ہو تو پھر آدمی سجدے کی دعائیں زیادہ یاد کرے، اور دن بھر میں اللہ کا ذکر اور اذکار بھی زیادہ کرتا رہے۔ تو فرمایا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ فرماتے ہیں شکوہ کرتے ہوئے مگر بندے شکر تھوڑا ہی کرتے ہیں۔ میں نے آنکھیں دی، میں نے کان دیے، میں نے دل دیا، پورا جسم درست بنایا، مگر بندے شکر تھوڑا ہی ادا کرتے ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور وہ کہنے لگے کہ ہم زمین میں ملی امیٹ ہو جائیں گے، ہم فنا ہو جائیں گے، کیا ہم نئے سرے سے دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بڑی حیرانگی کے ساتھ اللہ کے رسول کے جو مخاطب تھے، جو مکے کے مشرک تھے، آج کل رشیا اور چائنا کے جو لوگ ہیں، پوری عیسائی لوگ ہیں، ان کا تصور یہ ہے کہ بس یہی دنیا ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر یہ تم سے پوچھتے ہیں جب ہم زمین میں ملی امیٹ ہو جائیں گے کیا پھر ہم دوبارہ نئے سرے سے از سر نو پھر پیدا کیے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کے قائل ہی نہیں ہیں، قائل ہی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے نئی زندگی دی جائے گی، دوبارہ جسم دیا جائے گا، ذرات کو اکٹھا کیا جائے گا۔ مجھے ایک سائنسدان کا نام بھول گیا ہے، اس نے 46 سال محنت کر کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ انسان اس سیارے کی مخلوق ہی نہیں ہے۔ کتنے سال محنت کی ہے؟ 46 سال مطالعہ کیا ہے، پھر اس نے دلائل دیے، اس نے کہا اس انسان کو گرمی بھی زیادہ لگتی ہے، سردی بھی زیادہ لگتی ہے، زمین کا موسم سرد زیادہ ہے یا گرم زیادہ ہے، یہ انسان ایک ایسے ماحول کی مخلوق ہے جہاں ماحول جو ہے وہ بہار والا ہو۔ یہ دلیل ہے میرے نظریے کی کہ یہ انسان اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے۔ باقی تمام جانور وہ
ان کی ریڑھ کی ہڈی اس طرح سے زمین کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے، انسان کی ریڑھ کے مورے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے نظریے کی دلیل یہ ہے، یہ انسان اور سیارے کی مخلوق ہے، یہ زمین والے سیارے کی مخلوق لگتا ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ اس نے 46 سال محنت کی ہے۔ تمام نبیوں نے، آسمانی کتابوں نے بتایا کہ یہ انسان جنت سے آیا ہوا ہے، وہاں سے اس کو نکال دیا تھا، اب یہ نیک عمل کر کے دوبارہ پاس ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ واقعتاً یہ جنت کی مخلوق ہے، یہ وہاں کا باشندہ ہے، یہ یہاں کا باشندہ ہی نہیں ہے۔ مگر لوگ نبی کی عزت نہیں کرتے، سائنسدان کی نام آتے ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سوچنے لگ جاتے ہیں۔ یہی معاملہ میرے ساتھ ہی ہوا۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا کہ آپ کو نمونیا ہے، آپ کو نزلہ ہے، آپ کو ریشہ ہے، آپ کو نزول ہے، ہاں جی، ناک سے پانی گرتا ہے، یا آپ کے معصوم بچے کو لیز پاپڑ سلانٹی کھلانے سے نزلہ زکام ہو گیا ہے، آپ حکومت کو بتائیں گے تو پورا علاقہ سیل کر دیں گے، بندے اٹھا لیں گے، کرونا وائرس کرنٹینہ میں آپ کو ڈال دیا جائے گا۔ میں نے کہا تم ادرک، سونف اور جیرے کا کہوہ پیو، کرونا چائنا میں رہ جائے گا، پاکستان میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بات میں نے کہہ دی۔ مغرب کی نماز کے لیے آ رہے تھے، ہمارے محلے کے ایک ساتھی ہے، وہ زیالوجسٹ ہے، زولوجسٹ، لیبارٹری ہے ان کی۔ انہوں نے کہا جی میں ادرک پر ریسرچ پڑھ رہا تھا، رشیا کا ایک ڈاکٹر سائنسدان نے سیمینار کیا، سورے رشیا کے ڈاکٹر بلوائے، اور اس نے ہال میں داخل ہونے سے پہلے کاؤنٹر پر ادرک کے ٹکڑے رکھ دیے، اور ہر ڈاکٹر کے لیے یہ حکم تھا کہ جو بھی سیمینار میں آنا چاہے وہ ادرک کا ٹکڑا چبا کے پھر اندر آئے۔ پھر اس نے سیمینار میں ادرک کے فوائد لوگوں کو بتائے، اور اس نے یہ بتایا کہ ادرک استعمال کرنے سے کرونا حملہ آور نہیں ہوگا۔ میں نے کہا زوالوجسٹ صاحب، ذہن میں نے کہا اس کے نام کے ساتھ رشیا، پھر ڈاکٹر، پھر پروفیسر یہ لگا ہوا تھا، میرے نام کے ساتھ مولوی لگا ہوا ہے۔ میں تمہاری گھر کی مرغی ہوں، میری بات کو تم نے کوئی اہمیت نہیں دی، چونکہ وہ ڈاکٹر نام لگا ہوا تھا تو آپ کی عزت افزائی کی وجہ سے گردن جھک گئے، کیونکہ ڈاکٹر نام لگا ہوا تھا تو نام پڑھتے ہی گردن جھک گئی۔ میرے نام کے ساتھ مولوی لگا ہوا تھا، مجھے آپ نے سائڈ پر کر دیا، وہ ملا ہی ہے۔ حالانکہ بات میں نے اس سے بھی زیادہ پتے دیکھی، اس نے ادرک کی بتائے، 20 سال تجربہ کر کے بتایا کہ ادرک کے یہ فائدے ہیں۔ میں نے ساتھ کلونجی بھی بتائی، سونف اور زیرہ بھی بتا دیا، 4 چیزیں میں نے بتائی تھی، تو آپ نے مولوی سمجھ کے سائڈ پر کر دیا۔ ڈاکٹر کا نام پڑھتے ہی آپ الرٹ ہو گئے کہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ، خان صاحب کا خطبہ یاد آ گیا تھا مجھے، اتنی بات۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا ہے، تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فرشتہ آتا ہے، روح قبض کرتا ہے۔ روح کے قبض کرنے کا تعلق جوانی سے نہیں ہے، بڑھاپے سے نہیں ہے، بچپن سے نہیں ہے، ادھیڑ پن سے نہیں ہے۔ سیل پورے ہیں آپ کے اندر، جو ہے ریڈ سیل پورے ہیں آپ کے اندر، آئرن پورا ہے، گلوکوز پورا ہے آپ کے اندر، فیٹس پورے ہیں آپ کے اندر، اور چونا کیلشیم پورا ہے، مگر روح نکل جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ اللہ کا حکم آ جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے۔ اس کا کسی بیماری اور صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ بھیجتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، وہ ملک الموت آتا ہے، وہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہو۔ یہ تھا وہ صورت جو اللہ کے رسول جمعے والے دن صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر تلاوت فرماتے تھے۔ اس پر عمل کرنے والے لوگ آپ کو مسجد اہل حدیث میں صبح کی نماز پڑھنے میں نظر آئیں گے، باقی لوگوں کو سنتوں کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم آپ کو اور بھی بڑی قیمتی چیزیں بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شب برات کا سلسلہ، شب برات سے پچھلے درس میں کیا بتایا تھا؟ یہ جو اذانیں دی جا رہی ہیں کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایک عالم نے ایک ضعیف کتابوں پر ضعیف حدیثوں پر مشتمل ایک کتاب جمع کی،
اس میں یہ اذان والی حدیث بھی ضعیف درجے میں اس میں درج کر دی. مولوی نے وہاں سے پڑھا اور لوگوں کو کہہ دیا. یہ اس بات کا اہتمام کہ حدیث کے راوی صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، سند صحیح ہے، وہ محدثین اس پر متفق ہے، اس میں کوئی راوی کذاب اور جھوٹا نہیں ہے. اس ہر طرح کی حدیثوں پر عمل کرنا، لوگوں کو بیان کرنا، اللہ نے یہ سعادت بھی ہم جیسے لوگوں کو دی ہے جو اصلی اہل سنت کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. باقی لوگوں کے ہاں صحیح اور ضعیف کا کوئی اہتمام نہیں ہے. ایک مجھے بندہ ملا، کہنے لگا بھئی فلاں کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں نے کہا نہیں ہے. کہتا پھر منع تو نہیں ہے، منع تو نہیں ہے نا، مثلا جوتی کا استقبال کرنا منع تو نہیں ہے. میں نے کہا تم ایک بے دینی کا دروازہ کھول رہے ہو، شہد سے وضو کرنا منع تو نہیں ہے. آپ کے گرد پھیرے لگانا نکاح پڑھواتے وقت ہندوؤں کے طریقے کا منع تو نہیں ہے حدیث میں. میں نے کہا تم ایک گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو کہ فلاں چیز منع تو نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جو کام کیا کرو، جو نہیں کیا نہ کرو. اب یہ چکر تم کہ جی فلاں کام اللہ کے رسول نے منع تو نہیں کیا، یہ جو تم جوتیاں لہرا رہے ہو اس کے نشان بنا کے منع تو نہیں کیا، تو بھائی اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو منع ہی ہے. جب نہیں کیا تو منع ہو گیا نا. اللہ کے رسول نمونہ تھے، نہیں کیا نمونہ سامنے آ گیا، تو گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. تو میں نے بتایا تھا کہ یہ اذانیں دینے والا سنت نہیں ہے. 5 اذانیں روزانہ ہو رہی ہیں، کرونا کیوں آ گیا ہے؟ 6ٹھی اذان دینے سے وہ بھاگ کیوں جائے گا؟ بے وقوف ہے تم. پہلے 5 اذانیں روزانہ نہیں ہو رہی تھی، مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اب وہ آ گیا ہے تو 6ٹھی اذان دینے سے بھاگ کیسے جائے گا بھائی؟ اور علاقے میں مصیبت ڈالی ہوئی ہے. 7 اذانیں ایک سپیکر پر، 7 دفعہ اذان دینی ہے ایک سپیکر پر، سنت ہی نہیں ہے. اور جب کوئی کام سنت نہ ہو اس کو کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، الٹا سلامتیاں برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. اور رہ گیا آخری مسئلہ بتا رہا ہوں. یہ کیا مسئلہ تھا بھائی؟ 15 شعبان کو پٹاخے بج رہے ہیں، حلوے پکائے جا رہے ہیں، اور آپ کے جو گھر نہیں پہنچا تو اس کے گھر بھیجا جا رہا ہے. یہ رات اصل میں شیعہ کی رات ہے. یہ جو ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے ہمسائے مذہب کے لحاظ سے ہمارے ہمسائے ہیں، یہ ان کی رات ہے. ان کے عقیدے کے مطابق یہ رات امام مہدی کے پیدائش کی ہے. ان کا امام مہدی اور سنیوں کا امام مہدی میں فرق ہے. ان کا امام مہدی پیدا ہو چکا ہے، وہ غاروں اور پہاڑوں میں غائب ہے. چناب کی پل پر، کراچی میں ٹاور سے اوپر جب آپ آگے جائیں گے، نیٹی جیٹی کا پل کراس کر رہے ہوں گے، 15 شعبان کو صبح 6 بجے آپ پہنچ جائیں، آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں ہمارے ہمسائے عقیدہ کے لوگ کاروں پر آتے ہیں، کچھ سلانٹیاں پاپڑ چرمر سمندر میں پھینکتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، پھر آوازیں لگاتے ہیں العجل امام العجل المنتظر، اے امام مہدی بار آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. سنیوں کو قتل کرو، عائشہ کو قبر سے نکالو، ابو بکر و عمر کو قبر سے نکالو، ان کو کوڑے لگاؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ ان کی رات ہے. اب ہم لوگوں نے آنکھیں نہ کھولی، ہم بھی رات کو عبادت کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں. کئی لوگوں نے سوالات کیے، فون پر پوچھا کہ یہ رات کیا ہے. بھائی اس تمام طاق راتیں جو رمضان کی ہیں، 23، 21، 25، 27 اور 29 لیلۃ القدر کی رات کے فضائل چوری کر کے اس رات پر فٹ کر کے لوگوں کو کہا کہ رات جاگو. جب اللہ کے رسول نے نہیں جاگا، اللہ کے رسول نے اہتمام نہیں کیا، آپ نے بندگی نہیں کی، آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو یہ سارا کام غیر اسلامی بدعت ہوگا، بے دینی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں دے گی. جب نماز اور عبادت نہیں ہے، روزہ بھی نہیں. اما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ دجال کے شر اور فتنہ سے ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما بھائی جان قرآن مجید کے مطالعے سے ایک وائرس جو کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ 2 دن کے مطالعے کے اندر میں نے محسوس کیا ہے وہ ہے بخل وہ کیا ہے بخل غریب آدمی اس لاک ڈاؤن میں پس گیا ہے آج ایک ساتھی ابھی میرے گھر سے 12:10 پر خارج گھر سے نکلا ہے وہ میرے ساتھ جیل میں کٹھے تھا شوج آباد کا رہنے والا ہے کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہے رکشہ چلاتا ہے بیٹری اڑ گئی ہے 3500 ہوں تو وہ بیٹری ڈلوائے گا تھوڑا سا بیرنگ اور کام کرنے کا خرچہ کرایہ کے مکان والا کہنے لگا جی کرایہ دو اس نے کہا کہاں سے دیں کہنے لگا یہ میرا مسئلہ نہیں تمہارا مسئلہ ہے وہ مجھے آیا کہ یار میرے ساتھ تعاون کروا دو کوئی راشن جو ہے وہ دلوا دو مجھے جتنی استطاعت ہوئی ہے میں نے وہ کام کر دیا ہے 6 بندوں کو میں نے راشن پہنچا دیا ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سورہ حشر کے اندر 9ویں آیت 9 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ جو آدمی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ کامیاب ہو جائے گا ایک آدمی کروڑوں پتی ہے چوک فوارہ پر جوس والی دکان پر بیٹھا ہوا ہے ایک بوڑھا آدمی آیا اس کی داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا اس نے کہا اللہ کے نام پر کہنے لگا چنگا بھلا منگدا پھر میں نے کہا حاجی صاحب پیسے بول رہے ہیں آپ کے اندر یہ بندہ 70-72 سال کا کما سکتا ہے مزدوری کر سکتا ہے اگر اس کا جسم ٹھیک ہے کم غذا کھانے سے بیمار نہیں ہوا ہے اس کو شوگر نہیں ہے کوئی اور پرابلم جوڑوں کا مسئلہ نہیں ہے اللہ کا اس پر احسان ہے یہ 72-73 سال کا ہے تم بھی 73 سال کے ہو اس کی داڑھی بھی سفید ہے تمہاری بھی سفید ہے وہ کما سکتا ہے بتاؤ مزدوری کر سکتا ہے اگر اس نے اللہ کا نام لیا ہے تو دے دے ورنہ اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ چنگا پلا لگتا ہے منگتا پھرتا ہے میں نے کہا کام ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 مہینے ہونے کو ہیں نہ کما سکتا ہے نہ کمانا کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں اب بھی اس کا حق نہیں بنتا ہے بہت افسوس ہے تمہارے اوپر پیسہ بول رہا ہے یہ پیسہ کوئی کام نہیں آئے گا جب روح نکل جائے گی جو اللہ کو دے دیا ہے اس کا تو بدلہ مل جائے گا جو چھوڑ گئے ہو وہ پچھلوں کا ہے اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا وہ دوسرے مزے کریں گے عقل سے کام لو تکبر کی وجہ سے یہ جملے نہ بولا کرو تو سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں نے پڑھ کے سنائی ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ جو آدمی بخل سے بچا لیا گیا اس کے اندر سے بخیلی ختم ہو گئی یہ لڑائیاں یہ جھگڑے یہ رشتہ دار بہن نہ آئے فلاں نہ آئے یہ مجھے نہیں لگتا اس کے پیچھے بخل ہوتا ہے کہ دینا پڑے گا اس کی شادی میں دینا پڑے گا فلاں بھائی بھانجا ہے بھتیجا ہے بہن ہے بھتیجی ہے عزیز ہے دو تم کو اللہ نے دیا ہوا ہے جتنا تم آگے دو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی کے ساتھ کہا ہے اللہ پیچھے زیادہ دے گا جس راشن سے سپلائی زیادہ جاتی ہو اللہ پیچھے سے گورنمنٹ پیچھے سے بھی زیادہ سامان یوٹیلیٹی سٹور پر جہاں خریدنے والے زیادہ ہوں وہاں مال زیادہ آتا ہے جہاں آبادی کم ہو یوٹیلیٹی سٹور سے گاہک کم آئے سپلائی بھی کم ہوتی ہے بین ہی یہی اصول ہے جو اللہ کے راستے میں زیادہ دیتا ہے اللہ اس کو بھی زیادہ سے زیادہ دیتا ہے 11 گنا عطا فرما دیتا ہے تم 1% دو گے وہ 11% تمہیں لوٹا دے گا دنیا میں اور آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ ہے تو ان حالات میں سفید پوش آدمی مارا گیا لتاڑا گیا مزدوری کرنا چاہتا ہے مزدوری مل نہیں رہی ہے کیونکہ بازار دکانیں مارکیٹیں پلازے سب بند ہیں تو اب فرشتہ آ کر تمہیں کہے گا کہ یہ مستحق ہے اس کو دو تمہاری عقل اور نگاہ کام نہیں کرتی ہے بصیرت کے ساتھ دیکھو آنکھیں کھول کے دیکھو یار تمہارے کرائے کروڑوں لاکھوں روپے آ رہے ہیں تم 10,000 کا پیکٹ بھی بنا کے 10,000 کے 10 پیکٹ بھی نہیں دے رہے ہو 15 پیکٹ بھی نہیں دے رہے ہو 20,000 روپے خرچ ہو جائے گا 1,000 کے 20 پیکٹ بنا کے دے دو کیا فرق پڑے گا اللہ راضی ہوگا یہی دن ہے اس کے بعد پھر کون سے دن ہوں گے یہی دینے کے حالات تمہارے سامنے ہیں اس لیے جو آدمی وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ
دل کے بخل سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔